بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیز بدلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور یاد رکھو، زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ یاد رکھو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے پھر سے لکھ دے، جہاں سے چاہے کہانی کو موڑ دے سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اس سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسج ہے، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹوں کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دے تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ، باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اس کی بھلائی اور برائی پر، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے وہ کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے راستے ٹیڑھے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان لو، عرش والا تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ قسمت اور تقدیر بھی
بدل جایا کرتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو جان لو دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا بدلنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب گڑھ رکھے ہیں۔ تمہاری قسمت جگانے کو خدا کا نام بھی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، یہ گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزوں سے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔